السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک عورت کا قرآن سے کیسا عشق تھا وہ واقعہ آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ حیران رہ جاؤ گے کہ وہ قرآن سے اتنا عشق بھی کوئی کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ یہ واقعہ آپ پورا سنیے گا، تھوڑا سا یہ واقعہ بڑا ہو سکتا ہے، لمبا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پورا سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے اون کا قمیص پہنا ہوا تھا اور اون کی اوڑھنی اس نے اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے، اسی لیے میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟ تو جواب میں اس نے کہا ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، وہ اللہ مجھے پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ کہنے لگی فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو جب پانی نہ پاؤ۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ جواب میں اس نے کہا اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزوں کو پورا کرو۔ میں نے کہا یہ رمضان کا تو زمانہ نہیں ہے۔ بولی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اس آیت کا ترجمہ ہے اور جو بھلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرے تو اللہ شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی وہ عورت جو ہے نا، وہ بڑھیا جو بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات اس سے پوچھ رہے تھے وہ اس کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی، وہ جواب دے رہی تھی قرآن کی آیت پڑھ کر۔ کوئی بھی سوال اس سے وہ پوچھتے تھے وہ جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی تھی، اسی میں جواب دے دیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ جواب ملا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے، وہ اس بولی ہوئی بات کو لکھ لیتا ہے۔ میں نے پوچھا تم ہو کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا معاف کرنا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو؟ تو بولی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں نے کہا اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اونٹنی کو بٹھایا تو اس بڑھیا نے یہ آیت پڑھی، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا اور اس سے کہا سوار ہو جاؤ۔ لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جد و جہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے اس بڑھیا کے۔ اس پر وہ بڑھیا کیا بولی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں اونٹنی کو باندھوں پھر سوار ہونا۔ تو وہ بڑھیا نے جواب دیا ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان کو سمجھا دیا ہے۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور اس نے یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے آرام کا کر دیا ہے، جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے
اور ہم اس کو کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہر پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز دوڑا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بولی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو، یعنی نہ زیادہ تیز چلو نہ زیادہ سلو چلو، اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو، چیخو مت۔ فوراً وہ قرآن کی آیت پڑھا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اس پر میں آہستہ آہستہ چلنے لگا جب اس نے یہ آیت پڑھی، اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنا شروع کر دیے، کچھ شعر بھی پڑھنے لگا میں۔ اس پر اس نے کہا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں سے جتنا حصہ چاہو پڑھ لو۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ بولی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کوئی شوہر ہے؟ تو اس نے جواب دیا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ ایسے اس نے فٹاک سے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اب میں خاموش ہو گیا، اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا، یہ قافلہ جو سامنے آ گیا ہے اس میں تمہارا کون ہے؟ تو کہنے لگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا کہ قافلے میں ان کا نام کیا ہے؟ بولی، وعلامات وبالنجم هم یہتدون، علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچا اور پوچھا، خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا ان میں سے کون ہے؟ کس خیمے میں تمہارا بیٹا ہے؟ کہنے لگی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ 3 بیٹے کے اس نے نام بتا دیے۔ یہ سن کر میں نے آواز دی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی، تھوڑی دیر کے بعد ہی چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ہم اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیے دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، تو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ آیت پڑھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لے کے آؤ۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا، کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ، اطمینان کے ساتھ کھاؤ اور پیو، یہ سب ان اعمال کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں، اب مجھ سے رہا نہ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے لڑکوں سے پوچھا، تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ، کیونکہ جب میں اس سے سوال کرتا ہوں یہ قرآن کی آیت پڑھ کر مجھے جواب دیتی ہے، اور اتنا لمبا سفر پار کر کے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، لیکن اس نے ابھی تک قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب بھی جواب دیتی ہے قرآن کی آیت سے جواب دیتی ہے۔ اب میں یہ کھانا مجھ پر حرام ہے، میں یہ کھانا جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتلاتے۔ لڑکوں نے بتایا، یہ ہماری ماں ہے اور ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، یہی حالت ہے۔ 40 سال سے اس نے قرآن کی آیت کے علاوہ کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں بولا ہے، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب یا غلط بات نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے۔ میں نے کہا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ بھئی یہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو وہ عورت 40 سال سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے بات کرتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ زبان سے نامناسب بات نہ نکلے، زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، کوئی زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر۔
حیران رہ گئے ہوں گے نا آپ، میں نے بھی جب یہ واقعہ پڑھا تو میں بھی حیران رہ گیا کہ اس درجے کی متقی وہ عورت تھی۔ ہم تو چلیں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہمیشہ، یہ تو مشکل عمل ہے نا، یہ تو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے گزرتی ہے، وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ چغلی نہ کریں، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کریں، روزانہ قرآن پڑھ لیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔